اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ کافروں کے شہروں کو دیکھ کر، ان کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر، ان کے لباس کو، ان کی کوٹھیوں کو، ان کے ملکوں کی ترقی کو دیکھ کر تم پریشان نہ ہو جانا، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ متاع قلیل، یہ بہت ہی تھوڑا سا سامان ہے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کافر کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی اہمیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دنیا نہ عطا فرماتا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ اقدس میں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم ان کے مکان، ان کے روڈ، ان کی بلڈنگیں، ان کی ترقی، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ دیکھ کے پریشان نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے ذرا اس کے بارے میں دیکھو۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو مسلمان ہیں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تم ان کی چکا چوند دیکھ کر پریشان نہ ہو، رب نے جو کچھ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے ان کا تصور بھی کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت یہ اس باغات کا، اس نعمت کا نام ہے کہ جتنا انسان سوچ سکتا ہے نا اچھے سے اچھا، وہ جتنا بھی سوچے گا جنت اس سے زیادہ حسین ہوگی۔ کوئی انسان کتنا تصور کر سکتا ہے، جتنا مرضی وہ تصور کرتا جائے، سوچتا جائے، اس سے کہیں زیادہ، لاکھوں کروڑوں درجے زیادہ حسین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی ترقی سے پریشان نہ، اور رب نے تمہارے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر خالدین فیہا، فرمایا اس کے اندر رہنا بھی تم نے ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ یہاں تو تھوڑی دیر کے لیے جوانی آئی، ترقی بھی ہو گئی ہے، پھر بڑھاپا آیا، ترقی ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے جہاں تمہیں رکھنا ہے، جہاں تمہیں خوشی دینی ہے، ساری زندگی بڑھاپے کا وہاں پہ تصور کوئی نہیں ہوگا۔ نزلا من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ کیسے الفاظ ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہے۔ میں تم تھوڑی دیر دنیا کے لیے صبر کر لو، جیسے پچھلے سبق کے اندر میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی شخص کو دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ میاں اگر اے سی والے کمرے میں بیٹھنا ہے نا تو 10 منٹ دھوپ کے اندر کھڑا ہو جا، اس کا انعام یہ ہے کہ ہم نے تجھے پھر ساری زندگی اے سی والے کمرے سے باہر نہیں نکالنا۔ بندہ کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ فرمایا یہی بات ہے۔ فرمایا کہ تم دنیا کی مشقتوں کو، مصیبتوں کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو، جب تم وہاں نکل کے آؤ گے نا، باہر وہاں پہ آؤ گے، دنیا کے اندر جنت کے اندر آؤ گے، تو پھر ہم ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں ساری نعمتیں عطا فرما دیں۔ ہاں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو آہستہ آہستہ اوکھا سوکھا کر کے گزار لو، ٹھیک ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مہمانی تیار کر رکھی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور نیک لوگوں کا جو اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا انسان نیک بنتا جائے گا اس کی مصیبتیں، اس کی تکلیفیں اس لیے بڑھتی جاتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر مقام عطا فرما دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں عطا فرماتا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں 20 سال سے میں مانگتا جا رہا ہوں، وہ 20 سال سے دیتا نہیں ہے، میں پھر بھی مانگتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا میرے بندے تم مجھے دنیا کے اندر بھی سب سے زیادہ پیارے تھے، تمہاری ہر بات، تمہاری ہر ادا مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی، لیکن اس لیے میں نے تمہاری دعائیں وہاں قبول نہیں کی ہیں، یعنی جو تم مانگتے تھے تمہیں اس لیے نہیں دی ہے کہ وہاں تم صبر کر لو، آج موقع ہے، آج میں تمہیں اجر عطا فرمانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنا انسان رب کے زیادہ قریب ہوگا ان کی دعاؤں کی قبولیت کے اندر اسی وجہ سے روک لیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دے۔ ہم تو گلا شکوہ کر رہے تھے جی ہم نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی ہے، حالانکہ دعائیں ساری قبول ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے اور کسی کا جو ہے وہ آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ نیک لوگوں کا اجر موجود ہے، یعنی نیک لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیکی کرتے جائیں، رب نے ساری کی ساری جو ہے وہ کمیٹی اکٹھی کر کے رکھی ہے، قیامت کے دن سب نکلنی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا جی، بندہ اپنے تنخواہ سے 4 پیسوں سے کمیٹی کیوں ڈالتا ہے؟ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جمع کرواتا ہے تاکہ اکٹھے آئیں، کسی کام لگ جائے. میں یہی وجہ ہے کہ یہ نیکیوں کی کمیٹی جب قیامت کے دن نکلے گی پھر جا کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار آج ترقی یافتہ تو پھر یہ ہے جو جنت کما گئے ہیں. اگلی آیت دیکھیں جی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، میں اہل کتاب میں سے عیسائیوں اور یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لمن یؤمن باللہ جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم وما انزل الیہم، اور جو ان پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اے مصطفیٰ جو آپ پر نازل ہوا ہے آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں. دنیا کے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو بھی مانا اور ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مزیداری کی بات یہ، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ یہ بہت خوبصورت بات ہے. نجاشی بادشاہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، خود بھی کلمہ پڑھا اور ساتھ اپنی رعایا کو بھی کلمہ پڑھوایا، جب وہ فوت ہو گئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک کے اندر بیٹھے ہیں. مدینہ پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا بھائی فوت ہو چکا ہے، آؤ اس کی جنازہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. نجاشی بادشاہ وہاں فوت ہو چکا ہے، تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو نماز جنازہ پڑھاتے ہی حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کی جو میت تھی وہ حضور کے سامنے کر دی. سمجھ آئی؟ اگر تخت سبا، ملکہ سبا کا جو تخت ہے، اگر وہ سلمان علیہ السلام کے سامنے آ سکتا ہے تو نجاشی بادشاہ کی جو میت ہے سامنے لانے میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو یہ یاد رکھے، اہل سنت کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اہل سنت کے نزدیک اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا یہ صرف حضور کا خاصہ ہے. وہ بھی غائبانہ تھا نہیں، وہ بھی صرف اس لیے تھا کہ حضور کے سامنے تو غائب نہیں تھا نا. نجاشی بادشاہ کیونکہ حضور کے سامنے موجود تھے، حضور نے دیکھ کر جنازہ پڑھایا ہے. جب یہ کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا نا جی، جب آپ نے، حضور نے فرمایا میں رات معراج پہ گیا تھا، تو سب سے پہلے کیونکہ میں مسجد اقصیٰ میں گیا ہوں تو وہاں سے میں معراج پر گیا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر آپ بتائیں مسجد اقصیٰ ہے کیسی؟ پھر انہوں نے بے وقوفانہ سوال کیا، انہوں نے کہا جی پھر آپ یہ بتائیں ان کے بالے کتنے ہیں؟ ہماری زندگی گزر گئی ہمارے گھروں کے اندر، ہم نے خود پیسہ لگایا ہے، کوئی شخص بتا سکتا ہے میرے گھر کے بالے کتنے ہیں؟ لیکن یہ انہوں نے سوال رکھے حضور کے سامنے کفار مکہ نے. انہوں نے کہا جی اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے، کیونکہ ان کے سامنے تھا، حضور ساری زندگی مسجد اقصیٰ کی طرف گیا ہی نہیں، حضور نے سفر کیا ہی نہیں ان کی طرف. حضور کے صرف 2 سفر تھے، وہ بھی تجارت کرنے کے لیے، ایک 25 سال کی عمر میں کیا، دوسرا 8 سال کی عمر کے اندر کیا ہے. مسجد اقصیٰ کی طرف تو حضور ساری زندگی تشریف نہیں لے کے گئے، ان کو پتا تھا حضور نہیں گئے. تو انہوں نے کہا جی اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو پھر آپ بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہے، اس کی الماریاں کیسی ہیں، اس کے بالے کیسے ہیں، اس کی چھت کیسی ہے، اس کی دیواریں. اب مجھے بتائیں یہ کوئی سوال ہے کرنے والے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل مسجد اقصیٰ اٹھا کے میرے مصطفیٰ کے سامنے لاؤ. ٹھیک ہے جی. حضور کو ارشاد فرمایا میرے محبوب دیکھتے جائیں بتاتے جائیں، کڑیاں پوچھے، بالے پوچھے، شتیر پوچھے، جو مرضی پوچھتے جائیں، آپ نے صرف دیکھنا ہے اور بتا دینا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کا جب جنازہ پڑھایا نا تو منافق تو پھر منافق ہوتا ہے، نیچا دیا شنائی کو لو فیض کسے نہیں پایا. نہیں، نیچ تو نیچ ہوتا نا، کمی تو کمی ہوتا ہے نا. تو کمیوں نے پھر بات کر دی، انہوں نے کہا لے اب وہ عیسائیوں کی بھی جنازہ پڑھانا شروع کر دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے وقوفو وہ عیسائی نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے جس نے بن دیکھے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. حضور کو دیکھا نہیں ہے لیکن کلمہ پڑھا ہے. لغسل تو قدم ہے، یہ بخاری پاک کے اندر الفاظ موجود ہیں اس کے. نجاشی بادشاہ نے کہا کاش کہ میں اپنے مصطفیٰ کریم سے ملتا تو لغسل تو قدم ہے، میں حضور کے قدم مبارک کو دھوتا اور دھو کر اس کو پینا شروع کر دیتا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر، یہ نجاشی بادشاہ کی شان کے اندر یہ آیت نازل فرمائی. یہ وہ لوگ ہیں لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ، فرمایا جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اپنے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اے مصطفیٰ کریم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیں پھر اگلی تعریف کیا، فرمایا خاشعین للہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے کبھی بھی پیسے دے کر مسئلے نہیں بدلے ہیں، پیسے لے کر مسئلے نہیں بدلے.
اولئک لہم اجرہم عند ربہم، جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کے مسئلے کو بیان کیا ہے، کبھی منہ متھا دے کر مسئلہ بیان نہیں کیا، کبھی پیسے لے کر مسئلہ نہیں بدلا ہے، ان کا انعام کیا ہے؟ فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ٹھیک ہے، قیامت کا دن آئے گا، رب ان کو اجر عطا فرمائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ پاک کے ساتھ نا حضور ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ٹیک لگا کے حضور ارشاد فرما رہے تھے، فرماتے پچھلی امت کے جو علماء تھے، جب انہوں نے پہلے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ بھئی غلط کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، جب لوگ نہیں رکے نا، وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھڈے ہو گئے اور ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا. جس طرح ہماری قوم کہتے مانتے تو ہے نہیں، انہوں نے سمجھا کے کی کرنا ہے. ہماری قوم کا یہ سوال ہوتا ہے نا کہ جی نہیں مانتے پھر ہم کی کریے، نہ نہیں مانتے تو چپ کر کے لگے رہو بس. ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہمارے مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے خواب کے اندر حضور نے فرمایا تھا، ان کو پیغام بھجوایا تھا، فرمایا نیازی تیرا کام ہے اذان دیتے رہنا، کوئی نماز پڑھنے آئے یا بے شک نہ آئے. ابو جہل جو نہیں مانا حضور نے پھر سمجھانا چھوڑ دیا تھا. عتبہ اور شیبہ اور ولید نے جو نہیں مانا حضور نے سمجھانا چھوڑ دیا. نہ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا کام ہے اذان دیتے رہنا، سمجھاتے رہنا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کر رہے تھے نا، ارشاد فرمایا کہ ان کا اجر، جو لوگ پیسے دے کر مسئلہ نہیں بدلتے، ٹھیک ہے، یا منہ متھا دے کر مسئلہ نہیں بدلتے ہیں، ان کا اجر قیامت کے دن ان کو رب عطا فرمائے گا. ان اللہ سریع الحساب، رب جلدی حساب لینے والا ہے. ہاں، حساب تو پھر رب جلدی لینے والا ہے نا. ظاہر ہے دونوں گروہ نے جمع ہونا، ایک وہ ہوگا جو پیسے لے کر مسئلہ بدل دیتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ بیان کیا ہے. تو حدیث یہ بیان کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور حضور فرما رہے تھے کہ پچھلی امت کے علماء نے جب لوگوں کو سمجھایا، جب نہیں سمجھے تو ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، جب یہ بات کی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر سیدھے ہو کے بیٹھے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میری امت کے علماء ایسا نہیں کریں گے. ہم ہمیشہ حق اور سچ بیان کرتے رہیں گے، چاہے لوگ مانے چاہے نہ مانے. میری امت کے علماء کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کے سچ کہنے میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے. مولا علی کا قول بھی ہے، رہین سکت اہل الحق عن الباطل توہم اہل الباطل انہم علی الحق. ٹھیک ہے، یہ مولا علی نے فرمایا تھا، فرمایا حین سکت اہل الحق عن الباطل، فرمایا کہ جب بندہ جھوٹے بندے کے سامنے چپ کر جاتا ہے نا، توہم اہل الباطل انہم علی الحق، تو جھوٹا بندہ سمجھتا ہے شاید میں سچا ہوں. شریف ہمیشہ اپنی شرافت کو دیکھتا ہے نا کہ چل یار خیر ہے، اپنی عزت بچاؤ اور نکل جاؤ. ٹھیک ہے، تو مولا علی نے فرمایا جب تم ہر کسی کے سامنے چپ کر جاؤ گے نا تو ہر بندہ دلیر ہو کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ سمجھے گا جھوٹا ہے تا تو چپ کر کے کھڑا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو. پہلے نجاشی بادشاہ کی بات کر دی، جنت کا بیان بھی کر دیا. اب آگے سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنت چاہیے اور یہ نجاشی بادشاہ کو جس کو ہم نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اگر تمہیں ایسی شانیں چاہیے تو کیا کرو، اس کا نسخہ بتایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، ہیں جی، وصابروا، اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں صبر حد سے زیادہ کرو. ایک ہے صبر کرو، ایک ہے دشمن کے مقابلے میں بھی زیادہ صبر کرو. ورابطوا، اور اپنے ملک کی اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں بیان کی یہاں پہ. ایک تو ہے صبر کرنا. صبر کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کو شریعت نے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، یہ صبر ہے. شریعت نے شراب سے منع کیا ہے، زنا سے منع کیا ہے، چوری سے منع کیا ہے، ڈاکے سے منع کیا ہے، قتل سے غلط منع کیا ہے. یعنی جن چیزوں سے شریعت نے روک رکھا ہے اس سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ صبر. اس کو صبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے مصابرہ. صبر ہے، ایک مصابرہ ہے. مصابرہ ہوتا ہے دشمن کی تکلیف پر صبر کرنا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے، اس کو مصابرہ کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جنگ کے میدان ہے، جنگ کے اندر جب وہ تیر تلوار چلتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، اگر شہید اس پر صبر کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کے نکلنے سے پہلے پہلے اپنے سارے پردے اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. ورابطوا، اور ایک دشمن کے اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا. اس کے دو مسئلے ہیں. ایک ہے وہ بندہ جو اسلامی ملک کے سرحد کی حفاظت کر رہا ہے. دوسرا علماء نے فرمایا اس سے مراد علماء ہیں جو اسلامی نظریات کی جو سرحد ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا جی، آج تک جو دین محفوظ ہے ہمارے پاس پہنچا 1400 سال کے اندر، اس کی حفاظت کرنے والے تو علماء ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. فرمایا کہ وہ علماء جو آج تک دین کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انعام پیچھے بیان ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے علماء جنہوں نے اسلام کی نظریاتی سرحد کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیابی کیا ہے؟ رب سے ڈرنے میں۔ جتنا زیادہ ڈر بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ کامیابی ملتی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنا قرب عطا فرمایا ہے اور سب سے زیادہ ڈر بھی مجھے لگتا ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت بھی سب سے زیادہ عطا فرمائی ہے اور ڈر بھی مجھے سب سے زیادہ لگتا ہے۔ تو جتنا زیادہ عرفان یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی جاتی ہے اتنا زیادہ ڈر بھی بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت پر امید اتنی ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، صرف ایک بندہ جنتی ہے عام لوگوں میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت میں امید ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایک جنتی میں ہی ہوں۔ اور ڈر کتنا ہے؟ فرمایا کہ اگر یہی اعلان کر دیا جائے کہ سارے جنتی ہیں صرف ایک بندہ جہنمی ہے، فرمایا پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ میں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے نا، ڈر اتنا اور امید بھی ایسی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار جا رہے تھے قافلے کے اندر، جاتے ہوئے ایک شخص نہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے صرف یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ صرف یہ آیت پڑھی، فاروق اعظم اونٹ سے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ حیران ہوں گے پورا مہینہ لوگ عیادت کرنے آتے رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ فاروق اعظم کا مسئلہ کیا بنا ہے۔ صرف یہ آیت سن کر جو ہے ان عذاب ربک لواقع، صرف ایک آیت سنی اور وہاں سے جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے نیچے گرے اور بے ہوش ہو گئے اور پورا مہینہ بستر سے نہیں اٹھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔